السلام علیکم ناظرین، ٹیلر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسان الہی۔ ناظرین، پاکستان کو جہاں پہلے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، وہیں آج ایک جو آفت جو پاکستان خصوصاً لاہور کو درپیش ہے وہ ہے سموگ کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات لاہور سینٹر چودھری محمد اسلم صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سموگ ہے کیا، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور آج کل یہ جو پولیوٹڈ سٹیز خاص کر لاہور ہے، یہ کب تک اس میں سموگ کا یہ جو دورانیہ ہے وہ رہے گا۔ اچھا سر، سب سے پہلے میں یہ بتائیے گا کہ یہ سموگ جس کی ہم اکثر بات سنتے ہیں، یہ سموگ ہے کیا؟ جی، سموگ جو ہے یہ دو لفظوں کا ایک مرکب ہے، جیسے فوگ اور سموگ، یعنی دھواں اور جو دھند ہوتی ہے، یہ دو لفظ مل کے جو سموگ بناتے ہیں۔ یا آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پولوشن، ایکسٹریملی پولوشن جو ہوتی ہے، اس کو سموگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو کافی خطرناک گیسیں ہوتی ہیں، جیسے نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ، اس طرح میتھین وغیرہ، تو یہ فضا میں معلق رہتی ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ اس موسم میں ٹمپریچر تھوڑا کم ہونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو گیسز ہوتی ہیں جو ہوا میں معلق رہتی ہیں، جیسے آج کل جو نومبر اور اکتوبر کے شروع میں آج کل ہمارے جو بٹے زیادہ ہوتے ہیں، بٹے تو سارے سال رہتے ہیں لیکن ٹمپریچر کم ہوتا ہے، اس کا دھواں جو ہے ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ یا دھواں دینے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی کافی اس میں ان کا بھی کافی حصہ ہے۔ اگر وہ بھی بند ہو جائیں تو یہ کم ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو ہمارے جو چاول کی فصل ہے، اس کا جو ریمیننگ ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں تو اس سے بھی کافی زیادہ پولوشن پیدا ہوتی ہے۔ یا ایک جو ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، اس میں ڈسٹ وغیرہ جو اٹھتی ہے، وہ بھی اس میں کافی فضا کو پولوٹڈ کرنے میں اس کا بھی بڑا کردار ہے۔ یہ سموگ کی ہم نے بات کی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ لاہور کو ہر سال تقریباً اس جو آفت ہم کہہ سکتے ہیں اس کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جی، آپ نے پوچھا لاہور کو سامنا، لاہور کیا پورا پنجاب کو ہی سارا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لاہور اس لیے زیادہ ہے کہ یہ بارڈر کے ساتھ ہے، انڈین بارڈر کے ساتھ۔ جو ہمارے زیادہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے انڈین پنجاب میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جب یہ جلاتے ہیں تو وہ بھی جلاتے ہیں، تو ادھر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکراس بارڈر اس سے بھی زیادہ پولوشن ہوتی ہے۔ جیسے دلی میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں، تو ہمارے بھی پولوشن جو ہے وہ کافی حد تک اس طرف سے بھی آتی ہے، اور اس پنجاب میں جو برننگ ہوتی ہے اس کا بھی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر لاہور میں زیادہ جو ہے یہ اثر ہوتا ہے۔ سر، ہم نیوز میں اکثر آج کل تو ڈیلی بیسس پہ ہم سنتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، تو ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہوتا ہے اور اس کو میئر کیسے کیا جاتا ہے؟ جی، ایئر کوالٹی انڈیکس میں آپ کو سمپل لفظ میں بتاؤں کہ ہوا میں کتنی آلودگی ہے، یعنی مختلف گیسز وغیرہ جو ہیں کتنی ہوا آلودہ ہے، تو اس کو میئر کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ، ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو میئر کرتا ہے، روزانہ کی بیسس پہ وہ دیتا ہے ہمیں۔ تو اس میں مختلف گیسوں کی جو ہے وہ، جیسے کاربن مانو آکسائڈ ہوئی، نائٹروجن آکسائڈ ہوئی، یا سلفر ڈائی آکسائڈ، وہ ساری چیزیں کون کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، کتنی پولوشن ہے، آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں اس میں آلودگی کتنی ہے۔ جب وہ میئر کرتے ہیں فضا کو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے لاہور کا۔ جیسے آپ نے فگر سنی ہوگی 300 ہے، 400 ہے، یا لاہور میں اتنی ہو گئی، اب دنیا کا دوسرا یا 5واں شہر جو آلودہ ترین شہر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہوا میں معلق رہتی ہیں، اوپر سے یہ ڈسپرس نہیں ہوتی، تو یہ کافی دنوں تک اس ایریا میں رہتی ہیں، جس سے یہ پولوشن زیادہ شہر شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اس کی کوالٹی جو انڈیکس ہوتا ہے، جو جیسے، تو اس میں جو 200 تک جو ہے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ادارے نے بنایا ہوا ہے، اس میں 200 تک وہ کہتے ہیں کہ ماڈریٹلی پولوٹڈ ہے، 300 سے اوپر جو 300 سے 400 کے درمیان وہ کہتے ہیں پور ہے، اور 400 کے اوپر جاتے ہوئے کہتے ہیں ویری پور، اور 500 کے اوپر وہ کہتے ہیں خطرناک ہے۔ تو یہ انہوں نے بنایا ہوا جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس لیول پہ جا کے آپ کو زیادہ جو پولوشن پھر بلکہ محسوس ہوتی ہے، جب 300 سے اوپر جاتی ہے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اس لحاظ سے اس کو ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، ہم نے سموگ کی بات کی ہے، تو یہ اس کو اگر ختم کرنے کی بات کی جائے، ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں، ان میں ایک حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایک اقدام یہ بھی ہے کہ ہفتے میں 3 دن سرکاری اور نجی دفاتر اور اسکول بند کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کون کون سے طریقے ہیں اس کو کم یا ختم کرنے کے لیے؟
جی بالکل، آپ نے کہا کہ کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. میں نے ابھی جو بٹوں کی بات کی سی، دھواں چھوڑتے ہیں، ان کو اگر زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر کر دیا جائے تو یہ جو دھواں ہوگا وہ خطرناک نہیں نکلے گا. اسی طرح ہمارے جو کوئلے پہ چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو کوئلہ سے ختم کر کے ہم جو دوسرے انرجی دوسرے جیسے ہائیڈرو انرجی یا پانی سے بنائیں بجلی یا کوئی ونڈ سے بجلی بنائیں تو یہ بھی اس میں ایک اچھا اقدام ثابت ہو سکتا ہے. یا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہے ان کو سڑکوں سے آنے سے روکا جائے اور ان کو ہیوی فائنس کیے جائیں تو وہ بھی سڑکوں سے آنے سے اس میں بھی کافی حد تک پولوشن جو ہے کم ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے کہ ہم درخت لگائیں، درخت بہت زیادہ لگائیں. وہ جو ہے پولوٹیڈ ایئر کو وہ لیتے ہیں اور جو اچھی گیس ہے وہ چھوڑتے ہیں. تو وہ لانگ ٹرم ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے لاہور جیسا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس میں اگر بہت زیادہ درخت لگ جائیں گے تو یہ پولوشن کا لیول کافی حد تک کم ہو جائے گا. ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ فارمرز جو ہیں وہ جلاتے ہیں، برننگ کرتے ہیں، ریزیڈیوز جو بھی ہے، ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے، کیونکہ سب سے سستا ترین طریقہ جو ہے ان کو جلانے کا، کیونکہ آگے انہوں نے ان کو گندم کی بجوائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی کوئی نومبر میں یا دسمبر میں وہ گندم بوتے ہیں، ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے، اویئرنیس کمپین چلائی جائے کہ وہ فارمرز ایسا نہ کریں. سر، مصنوعی بارش کی بات ہوئی ہے، تو یہ مصنوعی بارش آخر ہے کیا، اور یہ لاہور کے اندر کیا ابھی ممکن ہے اس کا ہونا؟ جی، مصنوعی بارش، میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں. مصنوعی بارش کے لیے بھی ہمیں بادل ہونا ضرور ہوتے ہیں. وہ جو قدرتی طور پہ بادل بنتے ہیں، یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ ہم بادل جو مصنوعی بارش ہے وہ برسا دیں گے، جی ایسا نہیں ہوگا. اور بادلوں کی وہ قسم ہوگی، ایک خاص قسم کی قسم ہوگی جس کے اوپر جا کے ہوتا یہ ہے کہ ہم بادل جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بارش دینے والے بادل ہیں، لیکن جو ہلکے ہونے کے جو ڈراپلیٹس ہلکے ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی ٹاپ پہ جاتے ہیں، اور ٹاپ پہ جانے کے لیے کوئی میکانزم چاہیے، جیسے کوئی جہاز ہو گیا اس سے، اور اس میں ہم ایک اپنا کیمیکل لے کے جاتے ہیں، اوپر جا کے ہم سپرے کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لائٹ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہیوی ہوتے ہیں تو وہ گرتے ہیں. یہ PMD جو ہمارا محکمہ ہے تو یہ 2001-2 میں یہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے. اس وقت بڑا کامیاب ترین ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں ہوا. سر، مصنوعی بارش کے لیے آپ بتا رہے تھے کہ اس کا لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ بادل ہونے ضروری ہیں، لیکن وہ ابھی ہمیں لاہور کی فضاؤں میں یا آسمان پہ نظر نہیں آتے. تو کیا قدرتی بارش جو اس موسم میں یا اس مہینوں کے اندر ہوتی ہے وہ ہونے کے کچھ چانسز ہیں آنے والے دنوں میں؟ کوئی عوام کے لیے ایسی خوشخبری ہو آپ کے پاس؟ جی بالکل، اب بھی کم از کم اس نومبر میں آنے والے دنوں میں لاہور اور پنجاب میں بارش کا کوئی چانسز نہیں ہے. تو یہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بارش کا اسپیل آ جائے یا کوئی زیادہ جو ہے ہوا چل جائے، جس سے جو ہمیں اس آفت سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. سر، جب ہم باہر نکلتے ہیں آج کل کے موسم میں تو لاہور کی سڑکوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک گرد نظر آتی ہے، مٹی نظر آتی ہے ایک عام آنکھ سے جب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو اسموگ کی جو فضا ہے، مٹی ہے، اس کے اندر کوئی زہریلی گیسیں بھی ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی، اس میں کافی زہریلی گیسیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کاربن مونوآکسائڈ ہے یا میتھین وغیرہ جو ہے، یا سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. یہ کافی خطرناک گیسیں اس میں ہوتی ہیں. یہ انسانی صحت پہ بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں میں جلن محسوس ہونا، یا سانس لینے میں تکلیف ہونا، یا جو دل کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے، یا جن کو پھیپھڑوں کا مرض لاحق ہے ان کو بھی کافی یہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. اور اسپیشلی بچے جو ہیں، ان پہ بہت زیادہ جو موسم کے اثرات آتے ہیں. اور اس موسم میں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بچے جو ہیں کم از کم وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم کر دیں، اور لوگ جو ہیں باہر موسمیات کی ویب سائٹ کو دیکھ کر نکلیں، کیونکہ موسمیات جو ہے AQ جو ایئر کوالٹی ہے انڈیکس، وہ اگلے 48 آورز کی فورکاسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے.
ناظرین، آج ہم موجود تھے محکمہ موسمیات کے لاہور آفس میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات چودھری محمد اسلم صاحب۔ آج ہم نے بات کی کہ آخر اسموگ ہے کیا، اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، اور یہ جو مصنوعی بارش ہوتی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی بات کی۔ اسی کے ساتھ مجھے احسان الہی کو ٹیلن نیوز سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔